السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال تعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حاضرین جمعہ و پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی سب اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو پچھلے جمعہ کی طرح الحمدللہ اس جمعہ بھی رب کائنات نے ایک موقع دیا، زندگی میں ایک موقع دے کر اس جمعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب فرمایا۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شاید گزشتہ جمعہ زندہ تھے لیکن کسی حادثے کے کارن یا کسی نہ کسی وجہ سے اس جمعہ نہ رہ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو دوبارہ یہ جمعہ حاصل کرنے کا موقع دیا، اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کا موقع، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹنے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان بڑے ہی ناشکرے ہیں۔ کوئی انسان ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو ہم پر بے شمار احسانات کر رہا ہے اور اس کے بہت سارے نعمتیں ہم پر ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے رب کے شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ مثلا ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کوئی آدمی کسی انجان بستی سے گزر رہا ہے، اس کو سخت پیاس لگ رہی ہے، شدید دھوپ کا موسم ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں کہ پانی خرید سکے،
کسی گھر کا دروازہ اگر وہ کھٹکھٹاتا ہے، جب گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ان سے پانی مانگتا ہے اور اندر سے وہ چاہے ان کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، پوچھنے پر ایک گلاس اگر پانی ہم کو دیتے ہیں تو اس دینے والے کا شکریہ ادا کر کے ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں. یعنی ایک وقت ایک گلاس پانی دینے سے ہم اس انسان کا شکریہ ادا کر کے تھینکس کہہ کر وہاں سے گزر جاتے ہیں. تو بتائیے، ایک وقت کے لیے آپ کا پیاس بجھانے والے کو، ایک گلاس پانی دینے والوں کو تو آپ شکریہ ادا کرتے ہو، لیکن وہ رب کائنات جو یہ قدرت کا نظام بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ ہم تم پر آسمان سے موسلا دار بارشیں برساتے ہیں. ایک گلاس پانی دینے والے کا تو تم شکر ادا کرتے ہو، لیکن تمہارے لیے آسمان سے موسلا دار بارش برسانے والے کا شکریہ تم ادا نہیں کرتے. صرف اتنا ہی نہیں، جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر اس پانی کو کھلے آسمان کے نیچے آپ چھوڑ دیجئے کچھ وقت کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، تو وہ پانی میں جراثیم آ جائیں گے، وہ استعمال کے لائق نہیں رہے گا. لیکن رب کائنات نے اس پانی کو کس طرح محفوظ کیا؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم اس پانی کو جو زمین کی تہ میں تمہارے لیے محفوظ کر رکھے ہیں، اس کو اور نیچے اگر ہم کھینچ لیں گے تو بتائیے آپ کے لیے وہ پانی لا کر دینے والا کون ہے؟ ایک بالٹی میں، ایک بکیٹ میں آپ کھلے آسمان کے نیچے پانی رکھتے ہیں تو کچھ دن میں وہ خراب ہو جاتا ہے، جراثیم آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ زمین کی تہ میں ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے صاف و شفاف پانی رکھا ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں تب وہ پانی دے رہا ہے. تو بتائیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر ضروری ہے یا نہیں؟ ایک گلاس پانی دینے والے کا شکر ادا کرتے ہو. اتنا بڑا نظام، قدرتی نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا، لیکن اس کو ہم بھول رہے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، اگر اور بھی مثال کے ذریعے سمجھنا چاہے تو کوئی آدمی راستے سے گزر رہا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں لے کر چلے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کی کنڈیشن سیریس ہے، ان کو آکسیجن لگانا چاہیے. ڈاکٹر آکسیجن لگا دی. پھر وہ ٹھیک ہونے کے بعد جب ان کو گھر بھیجا دیا جاتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر ان سے آکسیجن لگانے کے پیسے وصول کرتے ہیں. ایک گھنٹہ اگر آپ کو آکسیجن لگایا گیا تو اس ایک گھنٹے کے منیمم آپ سے 500 1000 کچھ نہ کچھ وہ آپ سے وصول کرتے ہیں، اور ہم وہ پیسے دے کر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. لیکن سوچئے، اللہ تعالیٰ نے جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے لے کر جب ہم مر جائیں گے تب تک کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے اور کتنے سال اللہ کا دیا ہوا یہ فری آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں، تو بتائیے کیا کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ ڈاکٹر کا تو شکر ادا کرتے ہیں، پیسے بھی دے کر نکل جاتے ہیں، لیکن رب کو ہم بھول رہے ہیں. تو محترم حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ کے اندر سورۃ العصر سورہ نمبر 103 کی تلاوت کیا ہوں، اور میرا آج کا خطبے کا موضوع بھی اسی کے تحت ہے کہ کامیاب زندگی کے 4 اصول اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بتائے ہیں، کہ ہم آخرت کے نقصان سے بچنے کے 4 اصول اور کامیاب زندگی کے 4 اصول اس مختصر سے سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اللہ رب العالمین سورۃ العصر سورہ نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر بتا رہا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے، مگر الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس انسان میں یہ 4 صفات ہوں گی، 4 خصوصیات ہوں گے، تو وہ انسان آخرت کے نقصان سے بچا لیا جائے گا اور کامیاب زندگی پا لے گا. تو یہ 4 صفات میں پہلی صفت ہے الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان.
ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف زبان سے کہہ دیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیے، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیے، ٹوپی جبہ پہن کر ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن اگر سمجھتے ہیں تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عملی اعتبار سے بھی آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ایمان ایسا ہو جیسا اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اگر ویسا ایمان آپ کا اور میرا رہا تو وہ ایمان اللہ کے پاس قابل قبول ہے، ورنہ صرف دکھاوے کا، صرف رجسٹری، اگر ہمارے آدھار کارڈ پان کارڈ کے اندر صرف مسلمان مومن کا لقب ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہیے، پختگی کے ساتھ مومن بن کر جینا اور مرنا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں یا پیر میں رسی باندھ کر ان کو مکے کے اس گرم ریتیلے زمین پر اس طرح کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے جیسا کہ وہ کوئی مرے ہوئے جانور ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت بھی اپنے ایمان پر مضبوط تھے، وہ اپنے ایمان سے ڈگمگاتے نہ تھے۔ صرف مرد حضرات ہی نہیں بلکہ اگر آپ خواتین کا مشاہدہ کریں گے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس باندی تھے، غلام تھے، ابو جہل کے پاس کام کرنے والی لونڈی عورت تھے وہ۔ تو جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے اور وہ بات ابو جہل کو پتا چل گیا تو ابو جہل سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، اے سمیہ، میں نے سنا ہے کہ تم اسلام قبول کیے ہو، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہیں دھمکی دے رہا ہوں کہ تم اپنے اسلام اور ایمان کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں زندہ 2 ٹکڑے میں چیر دوں گا۔ وہ دھمکی دینے لگتا ہے، لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اب میں مر جاؤں گی یا مٹ بھی جاؤں گی لیکن اپنے اسلام اور ایمان کو میں چھوڑ نہیں سکتی۔ جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ابو جہل سنتا ہے تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بازار میں لے جاتا ہے اور اپنے 2 غلاموں کو بلاتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ 2 اونٹ لے کر آئے۔ جب وہ 2 اونٹ لے کر آئے تو ایک اونٹ کا چہرہ مشرق کی طرف اور دوسرے اونٹ کا چہرہ مغرب کی طرف کیا اور ٹھہرایا۔ پھر اس کے بعد ایک اونٹ کے گلے میں رسی باندھ کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پیر میں باندھ دیتا ہے اور پھر دوسرے اونٹ کے گلے میں رسی باندھ کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے پیر میں باندھ دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے، سمیہ، ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے ایمان اور اسلام کو چھوڑ دو۔ لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی وہی جواب دیتے ہیں جو پہلے دے چکے ہیں۔ اسی دوران وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، تو جب اللہ کے رسول پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑتی ہے تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند اللہ کے رسول کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب۔ جب اللہ کے رسول کی نگاہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ صبرن آل یاسر موعدکم بالجنہ، اے یاسر کے گھر والوں، تم صبر کرو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو اس لیے نہیں بلا رہی ہوں کہ آپ مجھے اس ابو جہل کے ظلم سے بچائے، بلکہ میں آپ کو اس لیے بلا رہی ہوں کہ کل قیامت میں اللہ کے پاس آپ گواہ رہنا کہ میں اسلام اور ایمان کے خاطر مر مٹنے کو تیار تھی، اس بات کی گواہ کل قیامت میں اللہ کے پاس آپ دینا، اس لیے میں آپ کو آواز دے رہی ہوں۔ وہاں سے اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں تو ان کے چلے جانے کے بعد ابو جہل اپنے 2 غلاموں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اونٹوں کو دونوں طرف ہانکے۔ جب 2 اونٹ 2 طرف ہانکے جاتے ہیں
तो सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा 2 टुकड़ों में चीरे जाते हैं। तो मोहतरम हाजरीन, कैसी कैसी कुर्बानियां उस वक्त वो लोग दिए और उनका ईमान कैसा था। वो भी तो मोमिन थे और हम भी आज अपने आप को मुसलमान और मोमिन कहते हैं। हमारा ईमान का जायजा कैसा है, एक बार अपने दिल पर हाथ रख कर ले। सिर्फ बड़े ही नहीं, अगर आप छोटे बच्चों का भी जायजा लेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर के मौके पर जब सहाबा कराम की तादाद बहुत कम थी, सहाबा की लश्कर की सब बंदी कर रहे थे, तो एक छोटे से सहाबी अपने वालिदा के कहने पर जंग में शामिल होने के लिए आ जाते हैं और सहाबा के उस सफ में ठहर जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल उस बच्चे से, उस छोटे से बच्चे से कहते हैं कि आप अभी छोटे हैं, आप घर चले जाइए। घर भिजा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी जंग गज़वाए उहुद का मारिका पेश आया, गज़वाए बदर के बाद जब गज़वाए उहुद का मारिका पेश आया, फिर यही नन्हे से सहाबी, छोटे से सहाबी दोबारा जंग में शामिल होने के लिए आते हैं। तारीख दान लिखते हैं कि इस बार वो नन्हा सा बच्चा अपने एड़ियों के बल, अपने उंगलियों के बल इस तरह उठ खड़े हो जाते हैं और उस सफ में ठहर जाते हैं ताकि देखने वाले कोई भी उस बच्चे को छोटा बच्चा ना समझे, बल्कि उनको जंग में जाने की इजाजत मिल जाए और वो जंग में इसी तरह अपने एड़ियों के बल, अपने उंगलियों के बल चलते हुए जंग में दाखिल शरीक होते हैं और शहीद भी कर दिए जाते हैं। तो मोहतरम हाजरीन, उस वक्त उनका ईमान ऐसा था कि ईमान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करते थे। आज हम भी अपने आप को मुसलमान और मोमिन कहते हैं, लेकिन हम कम से कम फजर के वक्त में हम भी मोमिन हैं, लेकिन अपनी नींद को कुर्बान करने के लिए हम तैयार नहीं है। फिर बताइए कि हम कैसे मुसलमान हैं और कैसे मोमिन हैं। अपने ईमान का जायजा हमको लेना चाहिए, अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। अब दूसरी सिफत जो अल्लाह ताला फरमाया कि वह आमिलुस सालिहात, कामयाब जिंदगी अगर चाहते हैं तो दूसरी सिफत नेक अमल करना। अगर आप ये समझते हैं कि मैं तो मुसलमान मोमिन हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है, तो नहीं, बल्कि आपको आमाल सालिहा की भी शर्त लगाई गई। नेक अमाल भी आप करना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल के ज़माने में वो सहाबा कराम जिनको दुनियावी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत मिली, या फिर वो सहाबा कराम जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह बय्यिना के अंदर कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी। ऐसे लक़ब मिलने वाले सहाबा कराम नेक आमाल में किस तरह आगे रहते थे, एक मिसाल से मैं समझाऊंगा कि अल्लाह के रसूल के पास कुछ गरीब सहाबा कराम आए और उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, हम गरीब हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे अमीर सहाबा कराम वो भी नमाजें पढ़ते हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, वो भी तहज्जुद पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे अमीर सहाबा कराम वो भी रोज़े रखते हैं, लेकिन वो अमीर सहाबा कराम अल्लाह के राह में सदका खैरात करते हैं, ज़कात निकालते हैं, हज और उम्रा करते हैं, मगर हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि कल क़यामत में नेकी आमाल के एतबार से हम उनके करीब रहे, इसलिए आप हमें कुछ नुस्खा बताइए। गरीब सहाबा कराम अल्लाह के रसूल से पूछ रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं कि आप हर फर्ज नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर 1 मरतबा पढ़ लिया करो। अल्लाह के रसूल उनको ये नुस्खा बताते हैं। जब ये गरीब सहाबा कराम फर्ज नमाज के बाद बैठ कर ये पढ़ने लगे, तो अमीर सहाबा कराम ने पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल हमें ये बताए हैं कि हम हर नमाज के बाद ये पढ़ें। तो फिर वो अमीर सहाबा कराम भी पढ़ना शुरू किए। तो फिर ये गरीब साहबा अल्लाह के रसूल के पास फिर आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आप तो हमें वो नुस्खा बताए थे, लेकिन वो अमीर साहबा कराम वो भी वो पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये तो अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है। तो कहने का मतलब सहाबा कराम जो अपनी जिंदगी में जन्नत की बशारत में जिनको मिली, अल्लाह उनसे राजी होने का लक़ब उनको मिला, जब वो लोग
नेक आमाल में इतना एक दूसरे से आगे बढ़ने की अगर कोशिश करते हैं तो मुझे और आपको और कितना ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। इसलिए किसी भी नेक अमल को छोटा या कमतर ना समझे, जितना ज्यादा हो सके अपने जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की कोशिश करे। क्योंकि एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कल क़यामत के दिन एक आदमी अपने नामा आमाल में एक नेकी कम रहने की वजह से जहन्नम भी जा सकता है, तो एक आदमी अपने नामा आमाल में एक नेकी ज्यादा रहने से जन्नत में भी जा सकता है। तो सोचिए एक एक नेकी की कितनी अहमियत है। इसलिए किसी भी नेक अमाल को कमतर ना समझे, ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब तीसरी सिफत जो अल्लाह ताला ने बताया कि वतवासौ बिल हक, हक बात की तलखीन करना। मुफस्सिरीन कराम कहते हैं हक बात की तलखीन का मतलब है कि दावत व तबलीग का काम करना। ये दावत व तबलीग का काम, एक मशहूर आयत जो अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के बारे में कहा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उम्मत मोहम्मदिया के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। दावत व तबलीग के सिलसिले में बहुत ही मारूफ और मशहूर कुरान की आयत है। अल्लाह ताला यहाँ पर उम्मत मोहम्मदिया की तारीफ कर रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मिसाल के तौर पर हम किसी आदमी की अगर तारीफ करते हैं तो एक वजह होती है। मसलन अब्दुल्ला भाई के बेटे बहुत अच्छे, क्यों? इसलिए कि वो अमानतदार है, अखलाक वाले हैं, छोटों की इज्जत करते, बड़ों से मोहब्बत करते, कुछ खूबियां हैं इसलिए वो बहुत अच्छे हैं। तो अल्लाह ताला भी उम्मत मोहम्मदिया की तारीफ कर रहा है, बेहतरीन उम्मत कह रहा है, और उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने ही बताया, इसलिए तुम अच्छे क्योंकि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। तो इससे क्या बात समझ में आ रही? यानी अगर हम लोगों को भलाई का हुक्म नहीं देंगे, बुराई से नहीं रोकेंगे, तो अल्लाह और उसके रसूल के नज़र में हम अच्छे और भले नहीं हो सकते। मैं एक कुरान के जरिए, एक मिसाल के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 47 से आप पढ़ते हुए अगर जाएंगे तो जिस तरह उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत कहा, इसी तरह सूरह बकरा के अंदर बनी इसराइल को भी अल्लाह ने कहा। वहां पर अल्लाह ताला ने कहा, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, तुम अपने उन नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर इनाम किया और तुमको सारी जहां वालों पर फजीलत दी। जैसा उम्मत मोहम्मदिया को यहाँ फजीलत दी अल्लाह ने, उसी तरह वहां बनी इसराइल को भी अल्लाह ने फजीलत दिया। और वो नेमतें भी क्या है जो आज तक किसी को नहीं दिया, वो नेमतें भी अल्लाह ताला आगे बता रहा है। वइज़ फरक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। फ़िरऔन जो उनका जानी दुश्मन था, इनके बेटों को जिंदा कत्ल करता था, जिससे लड़ने की ताकत बनी इसराइल के पास नहीं थी, तो अल्लाह ताला उनके आंखों के सामने वइज़ फरक़ना बिकुमुल बहरा, अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे आंखों के सामने उस दरियाए नील के अंदर फिरौन को उसके लश्कर समेत हमने गरक कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। यह उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है बनी इसराइल के लिए। फिर जब वो नदी पार करके उस तरफ चले गए, धूप की शिद्दत थी, क्योंकि बनी इसराइल में बच्चे बूढ़े सब थे, धूप की शिकायत थी, तो उन्होंने धूप की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने कहा वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, उस बनी इसराइल को धूप से बचाने के लिए अल्लाह ताला उनके सरों पर बादलों का साया अता किया। फिर जब उनको भूख लगी तो वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा वज़ल्ललना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, फिर जब भूख लगी तो अल्लाह ताला आसमान से रेडीमेड खाना मन सलवा भी अता किया। फिर जब प्यास लगी, प्यास की शिकायत की, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन हुस्नता अशरता ऐना।
جب ان کو پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تم اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو. جب وہ پتھر پر مارے تو اس پتھر سے پانی نکل پڑا. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا, سروں پر بادلوں کا سایہ دیا, کھانے کے لیے من سلوا ریڈی میڈ کھانا دیا, پینے کے لیے پتھر سے پانی دیا, اتنی ساری نعمتیں دے کر پھر بہترین اس وقت کے اعتبار سے ان کی تعریف کر کے پھر اسی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. وہی بنی اسرائیل جن کی اللہ نے تعریف کیا, اتنی ساری نعمتیں دیا, اسی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں کہہ رہا ہے ان بنی اسرائیل کی مثال اس گدھے کی جیسی ہے جو گدھا اپنے پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لاتا ہے. سوچئے ایک جگہ تعریف اور ایک جگہ گدھے سے تشبیہ کیوں دی؟ تو سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا اس لیے کہ یہ نبیوں کے نافرمان ہیں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے نہیں اور برائیوں سے روکتے نہیں. تو کہنے کا مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی تعریف کی وجہ اس لیے کہ تم بہترین امت ہو, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہو, اگر وہ کام میں اور آپ ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے نظر میں ہم بھلے نہیں ہو سکتے. اس لیے مجھے اور آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام ہر حال میں کرنا ہے. اس کام کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار قریش, مکے کے بڑے بڑے سرداران قریش اللہ کے رسول کے چاچا ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام روک دے. اگر وہ چاہتے ہیں تو عرب کی خوبصورت سے خوبصورت عورت سے ہم ان کی نکاح کرا دیں گے, اگر وہ چاہتے ہیں تو عرب کی ساری دولت ان کے قدموں میں ہم لٹا دیں گے, اگر وہ چاہتے ہیں تو عرب کا بڑے سے بڑا عہدہ منصب پوسٹ بھی ان کو دیں گے, لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو بھی لا کے رکھ دیے تب بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں. تو سوچئے کتنی اہمیت ہے اس کام کی, اور بہت سارے تکلیف برداشت کر کے بھی اللہ کے رسول اس کام کو نہیں چھوڑے. ایک دفعہ اللہ کے رسول عکاس منڈی کے میلے میں گئے, وہاں پر لوگ اپنے کاروبار میں مصروف تھے, اپنے کاموں میں مشغول تھے, تو اللہ کے رسول وہاں ٹھہر کر آواز لگاتے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا الارض والعجم. اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تو تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. تو لوگ اپنا کام چھوڑ دیا, لوگوں نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا, اللہ کے رسول کی طرف لپک گیا اور نبی کو اتنا مارا کہ نبی علیہ السلام بے ہوش ہونے کے قریب چلے گئے. ایک آدمی جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا, یہ دیکھ کر اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے سے جب وہ گزرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھلونوں کے ساتھ اپنے کچھ سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو وہ آدمی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے فاطمہ ہے افسوس تم پر, وہاں تمہارے باپ کو لوگ مار پیٹ رہے ہیں اور تم یہاں کھیل رہی ہو. تو یہ سنتے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھلونے پھینک دیتے ہیں, باپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اپنے باپ کے سر کے پاس بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ ابا جان لوگ آپ کو ایسی تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بیٹی یہ تو کیا ہے, اس سے پہلے کے لوگوں کو لوہے کے کنگھیوں سے ان کے جسم کو چھل دیا کرتے تھے, لوہے کے آروں سے ان کو کاٹ دیا کرتے تھے, پھر بھی وہ اس کام کو چھوڑے نہیں. تو کہنے کا مطلب اس کام کی بہت بڑی اہمیت ہے. مجھے اور آپ کو ہر حال میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. جو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے اللہ کا عذاب ان پر دشمنوں کی شکل میں, سیلاب کی شکل میں, زلزلوں کی شکل میں آ کر انہیں ہلاک و برباد کر سکتا ہے. اب چوتھی صفت, آخری صفت ہے صبر. صبر کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم کو صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا, اور جو بھی مشکل وقت آتے ہیں ہر وقت ہم کو صبر کرنی چاہیے. ایک مثال دے کر میں اپنی اس بات کو ختم کروں گا کہ صبر کے سلسلے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے,
جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ کے اندر اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزارتے تھے کہ یہ اپنے ماں باپ کے اکیلے اکلوتے بیٹے تھے اور خوشی خرم کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، عیش و عشرت میں زندگی ان کی گزری تھی۔ ان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو لباس پہنتے تھے پھر دوبارہ وہ کبھی پہنتے نہ تھے، اور وہ اتنا عمدہ خوشبو اور عطر لگاتے تھے کہ وہ جس گلی سے گزرتے وہ گلی مہک جاتی تھی، اور ان کے گزر کے جانے کے بعد کوئی دوسرا شخص کچھ دیر بعد بھی وہاں سے جاتا تو وہ پہچان لیتا تھا کہ شاید یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کر گئے ہوں گے، یعنی اتنا عمدہ عطر وہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کیے، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور غزوہ احد میں جب وہ شہید کر دیے گئے تو ان کے لاش کو، ان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کفن کا کپڑا تک میسر نہ تھا۔ اسلام سے پہلے ایسی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ حالات ایسے آئے، ایسے مشکل وقت آئے کہ ان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا، کفن کا کپڑا تک میسر نہ تھا، مگر ایسے حالات میں بھی وہ ہمیشہ اللہ کے صبر والے اور شکر گزار بندے بن کر ہی اپنی زندگی گزارے، مگر کبھی بھی وہ اپنے رب سے کوئی شکوہ، شکایت، بے صبری پر نہیں کیے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں پیش آنے والے ہر مشکل حالات میں بھی صبر سے اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ محترم حاضرین، کل رات سے میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، کچھ زور سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کھانسی کافی زیادہ آنے لگی، پھر بھی میں کوشش کیا ہوں۔ تو مختصراً میرا آج کا خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی چاہتے ہیں، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ 4 صفات ہم اپنائیں، اور وہ 4 صفات یہ ہے: پہلا، ایمان، ایسا ایمان جیسا اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام ایمان لائے تھے، ویسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اور دوسری صفت ہے نیک اعمال، لیکن خبردار کہیں نیک اعمال کے چکر میں بدعات اور خرافات کے قریب نہ جائے۔ نیک اعمال ہم وہی کریں جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ اور تیسری صفت ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہن جو دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، ان کی اصلاح کرنا، اور وہ غیر مسلم بھائی جو بالکل دین جانتے نہیں ان کو بھی تبلیغ کرنا، یہ تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت ہے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں ہمیشہ صبر اور شکر گزاری کے ساتھ ہماری زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ 4 صفات انشاءاللہ ہم اپنائیں گے، اپنے اندر لائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت کے نقصان سے بچا لیے جائیں گے اور کامیاب زندگی پا لیں گے انشاءاللہ۔ انہی چند کلمات پر اپنے اس خطبے کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین خطبے کے دوران جو بھی باتیں قرآن اور حدیث کے تعلق سے آئی ہیں ان تمام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔